بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے محترم بہن بھائیوں دوستوں، آپ سب کے کیا حال ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب پہلے کی طرح بھی ہیں، اور جناب مولانا عبد الماجد ساکی صاحب بھی ہیں، اور جناب مولانا قاری عبداللہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم جو آج ٹاپکس ڈسکس کریں گے تراویح کے حوالے سے اور روزہ افطار کرنے کے حوالے سے، جناب محترم عبداللہ صاحب رہنمائی کریں گے کہ روزہ افطار کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے، اور کچھ ہمیں اور بھی اہم معلومات بتائیں گے، اور جناب مولانا عبد الماجد ساکی صاحب بھی ہمیں رہنمائی کریں گے روزے کے حوالے سے ہی، وضو کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں کو گیس کا مسئلہ رہتا ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، اس حوالے سے رہنمائی کریں گے۔ تو بہت اہم آج ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سر فیاض احمد صاحب سے میرا کوشچن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سر جی۔ کوشچن یہ ہے کہ روزے کے رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا لازمی ہے، اور اس کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اور سر جی تراویح کے فضائل جو ہیں ان کی بھی آپ رہنمائی کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نہیں بھائی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ نماز تراویح کے بارے میں آپ کے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 کہ نماز تراویح کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، یہ نماز تراویح الگ سے عبادت ہے اور روزہ الگ سے عبادت ہے۔ نماز تراویح جو ہے یہ فرض نماز نہیں ہے، جبکہ روزہ جو ہے یہ فرض عبادت ہے۔ اب اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا بالکل غیر مناسب ہے۔ تراویح پڑھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بڑے بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بندہ کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکا تو وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا یا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تراویح کے بغیر روزہ بالکل ہو جاتا ہے۔ باقی تراویح پڑھنی چاہیے، اس کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ ایمان اور اللہ سے ثواب، ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو نماز تراویح ہے۔ پڑھنی چاہیے کوشش کر کے، ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت والا، لیکن اس کو روزے کے لیے شرط لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے کہ جی یہ لازم ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہمارا ہوگا۔ یہ بالکل کوئی نہیں ہے اس سلسلہ ایسا۔ اگر کسی بندے نے نماز تراویح نہیں بھی پڑھی، بالکل اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا جو نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ فجر تک ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے جب چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے فری ہینڈ ہے، سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ابتدائی وقت میں بھی یہ رات کی نماز پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، رات کے درمیانی حصے میں بھی، رات کے آخری حصے میں بھی۔ تو کسی وقت بھی ہمیں موقع ملے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک ہم یہ نماز تراویح جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو نماز تراویح کے فضائل کے بارے میں آپ کا سوال ہے، وہ حدیث بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، یا جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی الگ سے فضیلت اس میں قیام کی، نماز تراویح کی، اور عام راتیں جو رمضان کی ہیں ان میں الگ سے کہ جو بندہ قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پچھلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہمارا پچھلا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے اس تراویح کی برکت سے۔ تو ویسے بھی یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدھی رات ہوتی ہے، آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، تو اس وقت پھر پکار کے اپنے بندوں سے کہتا ہے، بھی کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی کسی کا مسئلہ ہے، کوئی کسی کا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس وقت بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، نماز تراویح میں مشغول ہو، قیام اللیل میں مشغول ہو، تو کتنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ لازمی طور پہ ہمیں کوشش کر کے پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے ساتھ بہرحال اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بغیر روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ یہ الگ سے عبادت ہے، وہ الگ سے عبادت ہے، اس لیے پڑھنی چاہیے، لیکن روزے کے ساتھ اس کی شرط نہیں ہے کہ روزہ اس کے بغیر نہیں ہو، روزہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی بہت شکریہ سر جی، آپ نے رہنمائی کی اور آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، بہت شکریہ، اور رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جو ہماری آڈیوز یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آڈیوز آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فنگر کے کلک سے اس کو آگے شیئر کرنا ہوتا ہے۔ اب جناب ہمارے ساتھ محترم قاری مولانا قاری عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ہمارا یہ کوشچن ہے ان سے کہ سر جی ہمارے ایک ٹیم ممبر بھی ہیں جناب محترم افضال بھائی، تو ان کا ہی ایک کوشچن ہے، کیونکہ وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، تو وہاں کچھ یہ ہے کہ مساجد جو ہیں وہ بند ہیں، تراویح پڑھنے کا خاص اہتمام نہیں ہے، تو وہ کیسے جماعت کرائیں اور جماعت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کوشچن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر جی روزہ کھولنے کا نبوی طریقہ کیا ہے، اس وقت کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے آج کی نسبت سے جیسے ہم آج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں، اور اس وقت جب روزہ کھولا جاتا تھا جو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں وہ اگر آج کی جائیں تو ہماری صحت کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں، تو اس حوالے سے آپ رہنمائی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں محمد نعیم بھائی اور ان کی ٹیم کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ یہ جو دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ میں بھی آپ بھائیوں کے دعاؤں کی وجہ سے وہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، صحت مزاج میرا ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے ٹرانسمیشن کے جو ساتھی ہیں محمد نعیم بھائی، ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اپنے دینی رہنمائی کے کام کے حوالے سے مجھے اس چیز کا حقدار سمجھا ہے کہ میں بھی لوگوں کی رہنمائی کروں۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ان کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دوں گا، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی۔ تو اب ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ٹرانسمیشن کے جو ساتھی ہیں محمد نعیم بھائی، انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں، ان کے میں جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلا تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، باہر کے ملک رہتے ہیں، تو وہاں پر مساجد کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، نہ ہی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، نہ ہی اکیلے ہی ادا کر سکتے ہیں، اور تراویح وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جمعہ وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم اپنے کوارٹر میں یعنی جہاں ہم رہائش پذیر ہیں وہاں پر رہتے ہیں، تو وہاں پر ہم نماز کس طرح ادا کریں، تراویح کس طرح ادا کریں؟ تو جی اس کا جو ہے وہ مختصر سا جواب ہے اس سوال کا کہ یہ ایک عذر ہے کہ یہ جو وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، تو اس کے حوالے سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور رمضان میں خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے اور اپنے گھروں کو جو ہے وہ کھول دے، تاکہ ہم دلی سکون کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھروں میں جا کر عبادات کریں۔ تو اب وہاں پر جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پر مساجد پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ اپنے کوارٹر میں رہتے ہیں، وہاں پر کچھ ساتھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں
پوچھتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، تراویح کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ گھر میں موجود ہیں تو یہ عذر ہے، عذر کی بنا پر اگر آپ اپنے گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جماعت کا ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن عذر ہے، عذر کی وجہ سے وہ شرط ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ثواب جو ہے وہ اس چیز کا پورا عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی موجود ہے تو بہتر یہی ہے میرے خیال سے کہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ بھی نماز ادا کر لیں۔ تو اگر کوئی بھی ساتھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے ہی نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور تراویح کی جو بات ہے، یہ تراویح کی نماز جو ہے بندہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے اور جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ تراویح میں جو ہے وہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پہلے سوال کا جو ہے وہ مختصر سا جواب۔ لیکن نیت کیا کرنی ہے نماز پڑھنے کی؟ تو نیت تو یہ ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے کوئی نیت کرنے کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح حدیث سے نہیں ملتے، تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو نعیم بھائی نے کیا ہے۔ وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے جو معاشرے میں افطاری کی جاتی ہے اس وقت بہت سارے کھانے جو ہیں وہ دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں، مشروبات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ستو وغیرہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جوس وغیرہ مشروبات ہوتے ہیں۔ لیکن نبوی طریقہ کیا ہے روزہ افطار کرنے کا؟ تو جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ افطار کرنے کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی کہا ہے۔ یہ روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ اب تازہ کھجور سے کیا مراد ہے؟ تازہ کھجور کا مطلب یہ ہے کہ کھجور تھوڑی سی کچی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی پکی ہوتی ہے، جو اس طرح کی کھجور ہو وہ تازہ کھجور ہوتی ہے۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا عمل بیان کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے آپ علیہ السلام روزہ افطار کرتے تھے تو وہ تازہ کھجور کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور موجود نہ ہوتی تو پھر کھجور کے ساتھ، یعنی جو موجود کھجور ہوتی تھی تازہ کھجور کے علاوہ، یعنی جو ہر وقت موجود ہوتی تھی کھجور، اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیتے۔ اگر تازہ کھجور بھی نہ میسر ہوتی اور جو عام طور پر کھجور موجود ہوتی تھی وہ بھی موجود نہ ہوتی تو پھر آپ نے السلام پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے اور اس سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث میں جو ہے وہ کوئی لمبی چوڑی لسٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کی روزہ افطار کرنے کے آپ نے السلام کے، کہ یہ جس طرح ہم اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھتے ہیں، مشروبات رکھتے ہیں، ان کھانوں میں سے اور ان مشروبات میں سے اس حدیث میں کوئی لمبی چوڑی ہمیں لسٹ نہیں ملتی جو نبوی طریقہ ہے۔ اور یہ نبوی طریقہ، اس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس فائدے کو سمجھ لیں تو ہم جو ہے وہ اپنے جو افطاریوں پر طرح طرح کے کھانے مشروبات رکھتے ہیں طرح طرح کے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو یہ فائدے بیان کرنا چاہتا ہوں۔
ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ افطار کرنے کی ترتیب ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے، صبح کو سحری کرتا ہے، اس وقت سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے معدہ خالی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جگر کو معدے میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جسے وہ جذب کر کے اعضاء کو طاقت پہنچائے، یعنی معدے کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب معدہ کام کرے گا تو جگر خون بنائے گا، جب معدہ کام نہیں کرے گا تو جگر خون نہیں بنائے گا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ معدے کا جگر کے ساتھ ہے۔ تو جب جگر کو کوئی چیز ایسی میسر نہیں آئے گی کہ جسے وہ جذب کر کے اعضاء کو توانائی پہنچا سکے، تو اس افطاری کا کیا فائدہ پھر؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افطاری کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو جگر ہے نا، یہ میٹھی چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اور میٹھی چیز کو جلدی جذب کر کے جسم کے اعضاء کو توانائی طاقت پہنچاتا ہے، اور یہی تو ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور اس کا بھی یہی اصل مقصد تھا جو ابن قیم رحمہ اللہ نے فائدے کے اندر بیان فرمایا۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تازہ کھجور جو ہوتی ہے وہ فوری جگر جذب کر دیتا ہے، اور تازہ کھجور کو فوری جذب کرنے کے بعد جگر جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ بہت جلدی توانائی طاقت پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ تازہ کھجور موجود نہ ہو، پھر جو عام طور پر کھجور موجود ہوتی ہے، تو اس سے روزہ افطار کرنے سے جو ہے وہ بھرپور غذائیت ملتی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ توانائی بندے کو ملتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں، تازہ کھجور بھی اور عام کھجور بھی موجود نہ ہو، تو پھر پانی کے ساتھ جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ روزے کو افطار کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جو گرمی وغیرہ آ جاتی ہے کھانے کی وجہ سے، یا پانی دن میں نہ پینے کی وجہ سے جو گرمی معدے میں آ جاتی ہے، تو افطاری کے وقت سادہ پانی پینے سے بھی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اگر اپنی افطاری کا حساب لگائیں تو ہم افطاری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا جو ہے وہ نہ ہی تو مغرب کی نماز ادا کرنے کا دل کرتا ہے، پھر نہ ہی عشاء کی نماز ادا کرنے کا، اور پھر نہ ہی مغرب کے بعد ہمارا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے، اور پھر نہ ہی ہمارا تراویح پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ ہم جو اپنی افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، افطاری کے وقت ہی اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ جاتا ہے۔ سارا دن خالی رہنے کی وجہ سے، سارا دن جو ہے وہ معدے کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اچانک جب ایک چیز پر ہم بوجھ ڈالیں گے نا، میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ گرمی میں بھی سردی میں بھی کام کر کر کے جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے سردی میں کام کرنا ہے، مجھے یہ ہوگا یہ ہوگا، گرمی میں کام کرنا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس پر جتنا مرضی بوجھ ڈال دے وہ اس کام کو کر گزرے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ ابھی وہ میچور ہی نہیں ہوا، وہ پکا ہی نہیں ہوا، وہ پختہ ہی نہیں ہوا، لیکن اس کو گرمیوں کے اندر اس پر کسی کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد اس طرح ہو جائے کہ جیسے وہ فوت ہونے والا ہے۔ تو یہی صورتحال ہماری معدے کی ہے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ جب ہم دوسرے دنوں میں کھانا کھاتے ہیں، صبح کو، دوپہر کو، شام کو، تو اس وقت یہ معدہ جو ہے وہ کام کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جتنا مرضی چاہے کھا لیں تو اس وقت معدے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جب ہم بھوکے رہتے ہیں سارا دن، تو
معدہ کام جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اچانک جب ہم اس پر بوجھ ڈالیں گے تو یہی صورتحال ہوگی جو آدھا گھنٹہ کام کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جو بندہ میچور نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا کام کرنے کی وجہ سے، تو یہی صورت ہے کہ معدے پر جب اچانک بوجھ ڈالا جائے گا تو پھر نقصان ہوگا۔ ایک تو دنیاوی نقصان ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، اور ایک جو ہے وہ نماز کا نقصان ہوگا کہ ہمارا دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا، اور ہماری جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی رہ جائے گی، اور مغرب کی نماز کے بعد ہمیں نیند بھی آ جائے گی اس وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ نقصان ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو اب جو نبوی طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم افطاری کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ نبوی طریقہ کیا ہے کہ تازہ کھجوریں مہیا ہوں، 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ اگر تازہ کھجوریں موجود نہیں ہیں تو عام کھجوریں موجود ہونی چاہیے۔ تو اگر عام کھجوریں موجود نہیں ہیں تو پھر تازہ پانی یعنی جو سادہ پانی ہے اس کے ساتھ ہے روزے کو افطار کرنا چاہیے۔ ہم اپنی افطاری میں یہ بھی ایک غلط کام کر جاتے ہیں کہ ہم جو مشروبات بناتے ہیں نا علیحدہ علیحدہ قسم کے، ہم ان مشروبات کو بہت زیادہ پی جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا دل بھی نہیں کرتا، اور ہمارا جو ہے وہ پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو مشروبات میں ہمیں جو ہے وہ اس مشروب کو اختیار کرنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروب استعمال کیا ہے، اور وہ مشروب کیا ہے کہ سادہ پانی۔ تو سادہ پانی جو ہے وہ ہمیں، اگر یہ 2 چیزیں کھجوریں میسر نہ ہوں تو سادہ پانی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے نبوی طریقہ روزہ افطار کرنے کا۔ تو میں یہ صحیح نہیں سمجھتا کہ نبوی طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے، کہ نبوی طریقہ کہ چند کھجوریں یا سادہ پانی، اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ کھجوریں بھی اتنی زیادہ، اور بھی کھانے پینے کی اشیاء اتنی زیادہ، اور مختلف قسم کے مشروبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ، اور جو ہماری جو افطاری پر جو کھانے وغیرہ مشروبات جو وغیرہ ہوتے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ فضول خرچی میں سمجھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبوی طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے ساتھ جناب محترم مولانا عبد الماجد ساکر صاحب موجود ہیں، اور ان کا بہت شکریہ۔ یہ دورہ قرآن کی مختصر سی تفسیر بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور روزانہ کی بیس پہ 1 سپارے کی تفسیر الحمدللہ یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ہم آگے لوگوں تک یہ سلسلہ جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس محنت کا جو ہے رزلٹ انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گا۔ تو ان کا بہت شکریہ۔ ان سے سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر یہ ویسے پوچھا بھی جاتا ہے ہمارے آپ سے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں، بہن بھائی بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نا ایک گیس کا مسئلہ ہے، اور میں سوال یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ ایک سائل کے سوال پر آپ نے نا اچھی خاصی رہنمائی کی تھی، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بھی دیا تھا آپ نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کچھ دینی رہنمائی بھی کر دیں، اور کچھ ایسا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ تو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وضو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارا دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ وضو میں رہنا چاہیے، اور اس کی بہت ساری برکت ہے، اس کے فضائل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بٹ جن کو یہ مسئلہ ہے کہ ایک یعنی کہ مرض کی وجہ سے ان کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے یا معدہ تھوڑا سا خراب ہے، اور اکثر حضرات ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت نا کچھ کھٹی چیز یا اس طرح کی کچھ یعنی کہ کھٹاس سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہوتی تو وہ ٹھنڈی ہی ہے بٹ ان کا معدہ جو ہے وہ اس کو سیٹ اپ نہیں کر پاتا، پھر وہ سارا دن ان کو مسئلہ رہتا ہے۔ تو جیسا کہ دہی اکثر لوگ کھا لیتے ہیں تو وہ دہی سے عجیب سے ڈکار آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسی خوراک یعنی کہ جو دین اسلام میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تعلیم ہے وہ آپ رہنمائی کریں، اور اس کے علاوہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں، کیسے ریگولر رہیں وضو میں۔ تو برائے مہربانی آپ اس سوال پر رہنمائی کر دیں اور اچھی طرح تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹ میں گیس وغیرہ ہو اور اس سے اگر وضو باقی رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری کہ بس اوقات کچھ لوگوں کو پیشاب وغیرہ بڑی کثرت سے آتا ہے بزرگی کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں کو معدے کی خرابی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیسدار قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سا اوقات کچھ خواتین کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا مسلسل ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہو پاتا، رکتا نہیں ہے، وضو کر کے اٹھو تو فوری پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دین اسلام سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ سے، کہ وہ شخص نماز کے بالکل قریب اپنا وضو کرے اور وضو بنانے کے فوری بعد اپنی نماز شروع کر دے، اور پھر اس کے بعد جب تک اس کی نماز مکمل نہ ہو جائے وضو دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ جس کا وضو 1-2 منٹ کے لیے بھی باقی نہیں رہتا، اور اگر کسی بندے کو اس طرح کی مرض نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے جس طرح عام ایک نارمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وضو جا کے بنائے گا اور وضو بنانے کے بعد اپنی نماز ادا کرے گا۔ باقی رہے گا معدے کی خرابی کے لیے اتنا کوئی چیز، تو اس کے لیے بر وقت کھانا کھائیں، اور دوسرا کہ پانی کا پورے دن میں کثرت سے استعمال کریں لیکن پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، اور تیسرا جو ہمارے دیسی ٹوٹکے تھے نا، جو گھروں میں جن چیزوں کا پہلے رواج تھا ان چیزوں کا رواج رکھیں، کہ جس طرح دوپہر میں اچار کے ساتھ روٹی کھا لینا یا گڑ وغیرہ کا استعمال کرنا، اسی طرح گھی شکر وغیرہ لوگ دوپہر میں کھا لیتے تھے یا رات کے کھانے میں بھی اکثر کھا لیتے تھے، یا کبھی کبھی لوگ دودھ میں روٹی بھگو کے اس طرح روٹی کھا لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہمارے پرانے رواج تھے دیسی اور آسان ٹوٹکے تھے، آسان چیزیں تھیں، اس سے معدے کی حدت اور گرمی وغیرہ کی شدت میں بڑا فرق آتا ہے، اور اس سے اس طرح کے معاملات کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو وہ ان 3-4 چیزوں کی چٹنی بنا لے: سبز دھنیا، سبز پودینہ، سبز مرچ، اور اس میں نمک شامل کرنا ہے، انار دانہ شامل کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے ان کی رگڑ کے ان کو چٹنی بنا لیں، اور کوشش کریں کہ اس کو گرینڈ نہ کریں بلکہ دوری وغیرہ میں اس کو کوٹا جائے، رگڑا جائے۔ گرینڈ کرنے سے اس کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے اور قوت بھی کم ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں، ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ وہ چٹنی کا رکھ لیں اور اس کو کھائیں، انشاءاللہ معدے کا کافی حد تک مسائل جو نا حل ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ جی بہت شکریہ سر نے بہت اچھی خاصی رہنمائی کر دی ہے اس حوالے سے، اور یہ جو بتائیں یہ چیزیں یہ تو ایک عام ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ تو گزارا نہیں ہوتا، ہم یہ چیزیں خرید نہیں سکتے، یہ تو عام گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر بندہ یہ چیزیں استعمال کرے تو اس کی اچھی خاصی صحت
ہو سکتی ہے، اور اس کا جو معدہ ہے وہ بھی اچھا، اور معدہ بھی اس کا سیٹ رہ سکتا ہے، صحت مند رہ سکتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔